ایران میں مقیم لاکھوں افغان پناہ گزینوں پر آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ ان لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو چن چن کر ایران سے نکال کر افغانستان میں دھکیلا جا رہا ہے۔ تہلکہ خیز حقیقت یہ ہے کہ ان لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو واپس افغانستان دھکیلنے کے لیے ایرانی مہم موساد کے خلاف جاری کارروائیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ موساد اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ ایران کی ریاستی ایجنسیز افغان پناہ گزینوں پر اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہی ہے، اور شاید یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایرانی حکومت نے اپنی سرزمین سے تمام افغان پناہ گزینوں کو نکالنے کا غیر معمولی فیصلہ کیا ہے۔ افغان شہری چاہے وہ غیر قانونی ہوں یا لیگل پرمٹ کے حامل ہوں، دونوں کی زبردستی بے دخلی کی مہم مسلسل جاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالیہ ایران اسرائیل جنگ نے ثابت کر دیا کہ ایران کے چپے چپے پر موساد یا اس کے لیے جاسوسی کرنے والوں کا فٹ پرنٹ موجود تھا، اور شاید موساد کے ان جاسوسوں نے اسرائیل کی ایران کے خلاف اس جنگی مہم کی تقدیر بدلنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ ایران میں مقیم افغان پناہ گزینوں میں موساد کے ایجنٹس کی تعداد سینکڑوں میں تھی یا ہزاروں میں، اس بارے میں ایرانی حکومت کے ذرائع مسلسل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ البتہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ جنگ کے بعد بھی موساد کے ایجنٹ ایران میں موجود ہیں۔ ویسے تو تہران نے 2025 کے آغاز سے ہی غیر رجسٹرڈ افغانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا تھا اور ان کو 6 جولائی تک ایران سے نکلنے کی ڈیڈ لائن دی تھی، لیکن ایران اسرائیل جنگ کے دوران افغان باشندوں کی بے دخلی کے عمل میں غیر معمولی شدت آ گئی۔ یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز کے مطابق 1 جون سے 5 جولائی تک 4,49,000 افغان باشندوں کو تہران سے کابل بھیج دیا گیا ہے، جس کے بعد 2025 کے آغاز سے اب تک ایران سے نکلنے والے افغان مہاجرین کی تعداد 9,06,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ایرانی پولیس کو جہاں کوئی افغان باشندہ نظر آتا ہے وہ اس کو گرفتار کرتے ہیں، پہلے انہیں بسوں میں ٹھوس کر حراستی مرکز پہنچاتے ہیں اور پھر ان کی آئیڈینٹی کے اندراج کے بعد زبردستی افغانستان میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق ایران سے ملک بدر ہونے والے 70% افغان مہاجرین کو زبردستی ایران سے نکالا گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے ایران سے کوئی شکوے شکایت نہیں کیے جا رہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے جب افغان پناہ گزینوں کو افغانستان میں واپس بھیجا تھا تو افغان طالبان حکومت نے اس کا بہت برا منایا تھا۔ مہاجرین اس سے پہلے مہاجرین کی تعداد تقریباً 70 خاندانوں تک محدود تھی، یعنی روزانہ 50 سے 60 خاندان، لیکن اب یہ تعداد بڑھ کر 600 سے 700 خاندان یومیہ تک پہنچ گئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے امیگریشن کمیٹی کو اپنی تمام دستیاب سہولیات فراہم کی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ضروری اقدامات بھی کیے ہیں۔ والحمدللہ تدابیر لازم گرفتیم۔ آپ کو جان کے شاید حیرت ہو کہ ایران میں 35 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین آباد تھے، جن میں 26 لاکھ سے زائد تو غیر رجسٹرڈ تھے۔ صرف تہران کے شہر میں تقریباً 15 لاکھ افغان پناہ گزین رہتے ہیں۔ پہلے ایران میں غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کو وارننگ دی جاتی تھی، انہیں خود کو رجسٹر کرانے کا کہا جاتا تھا اور دوسری بار پکڑے جانے پر بے دخلی ہوتی تھی، لیکن اب تمام افغان باشندوں کو جاسوس کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ بھی اسرائیل کے جاسوس کی نظر سے۔ UNHCR نے رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے جنگ کے دوران افغانستان کے صوبے ہرات سے روزانہ 30,000 لوگوں کو افغانستان میں دھکیلا، اور اسرائیل کے ساتھ سیز فائر کے بعد روزانہ 40,000 افغانوں کو افغانستان میں بھیجا گیا۔ دوسری جانب موساد کی چیف کا کہنا ہے کہ ان کے ایجنٹ کئی سالوں سے ایران میں موجود تھے تاکہ ایران کے خلاف ایک ایفیکٹو اور ڈیسائسو ایکشن لے سکے۔ I want to express my immense appreciation for everything you are doing here, not just from the beginning of the operation. I mean many months, and even many years back, that you actually managed to do all the activities correctly so that we are able to reach one appropriate moment, which is the moment of the beginning of the operation. I want to express my appreciation to the Chief of Staff of the IDF, the Military Intelligence Directorate, the Air Force Commander, and the entire force for their partnership with the Mossad in achieving goals that initially seemed imaginary. I want to express my appreciation and gratitude to our main partner, the CIA, who supported the Mossad and conveyed the correct decisions that ultimately made this operation possible. We will continue to keep a close eye on all the projects in Iran that we know in the most in-depth ways. We will be there
and we have been there until now. یہ تمام پناہ گزین اشروں سے جاری افغان خانہ جنگی اور فرقہ وارانہ جھگڑوں کی وجہ سے ایران آئے تھے۔ اگست 2022 میں جب طالبان نے دوبارہ حکومت بنائی اور افغانستان سے امریکی فوج نکل گئی تو ہزاروں افغان شہریوں نے ایران میں پناہ لی اور تہران نے انہیں خوش آمدید بھی کہا۔ ان لوگوں میں حامد کرزئی اور اشرف غنی حکومتوں کے سابق فوجی اور انٹیلیجنس آفیسرز بھی تھے۔ اسی لیے تہران اور ٹیل اویو کی جنگ کے دوران ایرانی آفیسرز نے افغانوں پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا شبہ ظاہر کیا، اور اسی دوران سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا صبر بھی جواب دے گیا۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ اچھے میزبان بننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نیشنل سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے اور غیر قانونی افغانوں کو واپس جانا ہی ہوگا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ سے پہلے بھی افغان شہریوں کو یہ تانے سننے پڑتے تھے کہ وہ ایرانیوں کے منہ کا نوالا چھین رہے ہیں، لیکن جنگ کے بعد ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزامات اب عام ہو گئے ہیں۔ سڑکوں اور بازاروں میں ان کو جاسوس کہا جا رہا ہے اور حقارت سے دیکھا جا رہا ہے۔ افغانستان کے لیے UNHCR کے نمائندے کا کہنا ہے کہ ایران میں امریکی حملوں کا غصہ ایران میں موجود افغان پناہ گزینوں پر نکالا جا رہا ہے۔ بظاہر ایرانی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ مہم غیر قانونی امیگریشن کو کم کرنے کے لیے ہے، لیکن ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں افغان باشندے جاسوسی کی سازش کے لیے ایران میں داخل ہوئے تھے، وہ باقاعدہ جاسوسی کے لیے ایران میں بھیجے گئے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشنز تک موساد کی رسائی کا دعویٰ کیا تھا۔ Israel is doing a report on it now, I understand. And I was told that they said it was total obliteration. You know, they have guys that go in there after the hit, and they say it was total obliteration. ایران سے نکالے جانے والے افغانوں میں اپنی اپنی فیلڈ کے پروفیشنل سے لے کے کاروباری لوگ اور بڑی تعداد میں مزدور طبقہ بھی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو 80 اور 90 کی دہائی میں ایران میں ہی پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے کبھی افغانستان کی سرزمین پر قدم تک نہیں رکھا۔ افغان کلچر اور طالبان کے لیے سخت قوانین ان کے لیے ایسے ہی جیسے کوئی غیر ملکی کے لیے ہوں گے، مگر بڑا سوال یہ ہے کہ اب ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ اس پس منظر میں افغانستان کے عبوری وزیر اعظم محمد حسن آخوند نے کسی بھی وجہ سے افغانستان چھوڑ جانے والے افغان شہریوں کو عام معافی کی پیشکش کر دی ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ ایران کے بعد پاکستان افغان پناہ گزینوں کا دوسرا سب سے بڑا میزبان ملک رہا ہے، لیکن یہ الزامات بھی غلط نہیں کہ پاکستان میں بھی منشیات، اسلحہ کلچر اور انتہا پسندی اور دہشت گردی افغانستان کے راستے داخل ہوئی تھی اور ہو رہی ہے۔ 2023 اور 2024 میں پاکستان نے دہشت گردی کے واقعات کے باعث افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا عمل تیز کیا۔ پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 10 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو تورخم اور چمن بارڈر سے روانہ کیا گیا۔ UNHCR کے مطابق پاکستان میں اب بھی تقریباً 15 لاکھ افغان پناہ گزین آباد ہیں۔ آج اس موقع پر آن مائی ریڈار کے ویور سے چند سوالات بھی کروں گا کہ کیا ایران افغان باشندوں کو نکال کر صحیح کام کر رہا ہے؟ کیا افغان شہریوں پر ایران میں جاسوسی اور پاکستان میں دہشت گردی سمیت سنگین جرائم کے الزامات درست ہیں؟ اور کیا پاکستان کو بھی افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے وہی کرنا چاہیے جو ایران کر رہا ہے؟ اس بارے میں آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ادھر کابل میں افغان طالبان انتظامیہ نے ہمسایہ ملکوں سے اپنے شہریوں یعنی افغان شہریوں کی باوقار واپسی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایران اور پاکستان سے افغان مہاجرین کی مرحلہ وار واپسی کے لیے ایک انٹیگریٹڈ ایکشن پلان کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بظاہر یہ تجویز غلط بھی نہیں، کیونکہ افغانستان واپس جانے والوں کے پاس نہ تو اثاثے ہیں اور نہ ہی روزگار کے مواقع۔ سپٹمبر 2023 سے جون 2025 تک افغانستان کی 4 کروڑ 40 لاکھ کی پاپولیشن میں 35 لاکھ سے زائد بیرون ملک سے واپس آنے والے افغان شہری ہیں۔ ان میں پاکستان سے بے دخل ہونے والے 10 لاکھ افغان شہری بھی شامل ہیں، جبکہ افغانستان پہلے ہی امریکہ اور یورپی ملکوں کی ایڈ ڈیڈکشنز یا امداد کی کٹوتی کے باعث شدید اکنامک کرائسس میں ہے۔ ماضی میں امریکہ افغانستان کے بجٹ کا کم از کم 40% حصہ فراہم کرتا تھا، لیکن طالبان کی حکومت آنے کے بعد واشنگٹن نے 100% ہاتھ کھینچ لیا ہے، بلکہ کابل کے $9 بلین بھی فریز کر لیے ہیں۔ 2025 میں افغانستان کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی امدادی اپیل کا اب تک 25% سے بھی کم فنڈ ملا ہے۔ افغانستان کا اسسٹنس پروگرام $3.2 بلین سے شرنک ہو کے اب صرف $538 ملین تک محدود ہو گیا ہے۔ گویا کہ سرمایہ کی، فارن ایکسچینج کی اور معاشی بدحالی کی ایک بہت ہی ابتر صورتحال ہے۔ UNHCR نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں پناہ گزینوں کا سیلاب امڑ رہا ہے۔ کابل کے وسائل پر شدید بوجھ بڑھ رہا ہے اور جو ہر لحاظ سے
खत्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। It's a massive push of people, and I think what we're going to see is a flood of people into the urban centers, and this is in a context where 70% of the population is already living at the subsistence level. Since 2023, we've had over 3 million returns. So it's a layering of a group of people onto a country already ill-equipped to receive them, perhaps welcoming and indeed very welcoming of them, but without the resources to actually be able to integrate them. इस पूरी पेशरफ की टाइमिंग बहुत अहम है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक कन्फ्यूजन और इल्यूजन की सूरत हाल है। एक तरफ रूस अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया, और इससे पहले पाकिस्तान और चाइना अफगानिस्तान को सीपैक में शामिल करने पर आमादा हो चुके हैं। एक ऐसे वक्त में ईरान से अफगान शहरियों को निकाले जाने की कैंपेन का आलमी बिरादरी बहुत बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रही है। इस एक्सपल्शन को या बेदखली को तेहरान की इमिग्रेशन पॉलिसी से ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक पर्ज या सिक्योरिटी तत्हीर कहा जा रहा है। कोई बात नहीं कि तेहरान में चंद 100 अफगान बाशिंदे जासूस भी हों, इसराइल के लिए काम कर रहे हों, लेकिन इसका खमियाजा ईरान में आबाद 35 लाख अफगान पनाह गज़ीनों को भुगतना पड़ रहा है। ऑन माई रेडार में मेरे नज़दीक सबसे अहम नुक्ता यह है कि अफ़गानिस्तान सदियों से एक मुल्क, एक कौम और एक सकाफ़त की अलामत है। 3 न्यूक्लियर पावर्स चाइना, रशिया और पाकिस्तान से बॉर्डर मिलने की वजह से उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अहमियत से भी किसी को इनकार नहीं। लेकिन न जाने कब तक अफ़गानिस्तान जंगी सूरत हाल और अफरा तफरी के आलम में रहेगा, और अफ़गान अवाम न जाने कब तक खाना बदोशों और पनाह गज़ीनों की तरह इधर से उधर भटकते रहेंगे। आलमी अमन के लिए इंटरनेशनल कम्यूनिटी और अफ़गानिस्तान में अंदरूनी स्टेबिलिटी के लिए तालिबान की इमारात इस्लामिया को इस बारे में ज़रूर सोचना होगा। ये उन्हीं की जिम्मेदारी है।